نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف۔ سورہ کوثر کا باکمال وظیفہ۔ پچھلے ربیع الاول میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ کیا، 1 گھنٹے بعد لوگ مجھے کروڑوں روپے دینے آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ یہ سورہ خاص طور پر رزق میں برکت اور اضافے کے لیے بہت اہم ہے۔ بے تحاشا دولت چاہیے تو سورہ کوثر کو کثرت سے ورد کرو۔ لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہو یا دشمن سے بچنا ہو تو سورہ کوثر ہر چیز کے لیے بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے پوری سورہ کوثر پڑھ دی۔ پھر پوچھا، اے عبداللہ بن مالک، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حوض کوثر سے وہ لوگ پانی پئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں۔ پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اپنے حالات اتنے برے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے، اتنے مسئلوں میں گھرا ہوا تھا کہ جب یہ وظیفہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا، میری غیب سے ایسی مدد ہوئی، مجھے فائدہ ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حالات بھی بدل گئے، میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا معجزات ہوئے، ایسا کرم ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفہ آپ لوگ لازمی ربیع الاول کے مہینے میں کریں۔ یہ پورا مہینہ کر لینا ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ میں نے خود آزمایا ہے۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو ربیع الاول کے مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کو آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ لوگوں کو بانٹنے لگو گے۔ آج اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، یقین جانو یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، نہیں تو آپ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کی زندگی فوراً ہی بدل جائے گی تو پھر مجھے کہنا۔ اے دوستو، میری بہنوں کمنٹس کیا تھا، میری 2 بہنوں نے کمنٹس کیے تھے، ہمارا جو ہے کہ وہ شادی کا مسئلہ پیسوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری جو شادی میں اخراجات ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کوئی بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں، جو میری اگلی ویڈیو آئے گی، اس کے اندر آپ لوگوں کو میں بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی، اور بہت ہی آزمودہ ہے، بہت ہی طاقتور ہے، منٹوں کے اندر یہ معاملات اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں، یہ وظیفہ میں نے اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مالی مشکلات کتنی بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سب سے پہلے بیٹھ جانا ہے، سکون سے بیٹھ جائیں، صاف ستھری جگہ پر، اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہونا کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا مشکل اور وظیفہ بتانے والی ہوں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ بتاؤں گی، اور چھوٹا سا 5-10 سال کا بچہ بھی ہو تو اس کو بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔
آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو، جیسا کہ میرے دوستوں جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول و آخر 3 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ جو بھی آپ کو خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ اول و آخر۔ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن درود ابراہیم پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ثواب کے طور پر آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو فوراً سے، اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے، تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 2 منٹ لگیں گے، کسی طرح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ اور آگے جو وظیفہ ہے جو وہ بھی 2-3 منٹ کا ہی ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اور ایک بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، پوری 100 دانے والی، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ لیا ہے 3 مرتبہ۔ اب جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی رقم کی ضرورت ہے، چاہے وہ جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو وہ نیت کر لیں مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، اتنے مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے، یعنی شادی کے لیے، یا آپ کو جو بھی مقصد ہے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرے بھائی ہیں تو بولیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، نیت یوں کرنی ہے، اور اس وجہ سے، اس مقصد کی وجہ سے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس طرح آپ لوگوں کو جو بھی مسائل ہوں، اگر آپ کو جاب چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے جو ہے وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 100 دانے کی ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی، اس کے بعد فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو حامیم لا ینظرون، حامیم لا ینظرون، آپ لوگوں کو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، پھر آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ حامیم لا ینظرون یہ پڑھنا ہے۔ پھر میرے دوستو جو بھی تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کو تسبیح کو پہلے دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ بڑی توجہ سے آپ ویڈیو کو دیکھیے گا، ابھی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں نیت کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حامیم لا ینظرون، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ گنتی کر کے سورہ کوثر 11 مرتبہ آپ نے گنتی کر کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کسی سے بات چیت نہیں کرنی وظیفے کے دوران۔ آپ نے یہ وظیفہ یا عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکے تو آپ نے دکان پر کر لیا۔ یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ وظیفہ ختم ہو، فوراً سے اپنی دکان کے گلے پر اپنی جیب سے یا دکان پر 3 مرتبہ خود پھونک مار دیں۔ اس طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی تجوری بھی الماری پر، اپنے فرش پر، میرے بہنیں اس طریقے سے، اور میرے بھائی اپنے کاروبار میں جو ہے، جہاں پہ دکان پہ ہیں، دفاتر میں ہیں، جہاں پہ ہیں، 3 دفعہ پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجیے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، بالکل تعداد جو ہے ویسے ہی کم یا زیادہ نہ ہو کسی بھی وظیفے کی۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ہمیشہ
کے لیے ختم کر دے اور صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ ضرورت ہو، کوئی سی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ کومنٹس میں ضرور کر سکتے ہیں سوال۔